الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالی، یہ رب کائنات جل وعلا کا بے پایا احسان اور کرم ہے کہ اس کی عطا فرمودہ توفیق و ہمت کے ساتھ آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ الشعراء سے۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 53 آیات مبارکہ ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ سورہ مومن سے سورہ احقاف تک یہ وہ صورتیں ہیں جن کی ابتدا میں حامیم آتا ہے، ان کو حوامیم کہا جاتا ہے، یعنی سورہ مومن سے سورہ احقاف تک، انہی میں سے ایک یہ سورہ مبارکہ ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف، حروف مقطعات میں سے ان کو الگ الگ ذکر کیا گیا ہے۔ جس طرح سورہ مریم شریف کے ابتدا میں کاف ہا یا عین صاد اکٹھا ذکر کیا گیا ہے، اس جگہ حامیم کو عین سین کاف کے ساتھ شامل نہیں کیا گیا ہے۔ درمیان میں ایک آیہ مبارکہ ہے، گویا حامیم پہلی آیہ مبارکہ، عین سین کاف دوسری آیہ مبارکہ ہے۔ علماء کرام نے اس کی کئی وجوہات ارشاد فرمائی ہیں۔ اس حقیقت سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، یا اللہ تعالیٰ کی عطا سے میرے کریم آقا رسول رحمت صلی اللہ تعالی وسلم ظاہری طور پر جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں، وہ مبارک صورتیں جن کی ابتدا میں حامیم آتا ہے، اگر اس کو ساتھ شامل کر دیا جاتا تو پھر یہ تنہا حامیم نہ رہتا بلکہ عین سین کاف بھی اس میں شامل ہو جاتا۔ اس لیے حامیم کو الگ رکھا گیا ہے اور عین سین کاف کو الگ۔ اس کے حقیقی معنی کیا ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ واقف ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ دائماً ابدا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں، کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک، اے نبی محتشم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کذالک اسی طرح، یوحی الیک یہ قرآن مجید فرقان حمید آپ کی جانب وہی فرمایا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ وہی فرما رہا ہے، الیک آپ کی جانب، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور آپ سے پہلے بھی رسولان اعظم کی جانب اس رب کائنات جل وعلا کی جانب سے جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ رب ذوالجلال نے کفار کی اس ہرزہ سرائی کا جواب دیا ہے جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت کا انکار کر دیا تھا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کسی بندے کے ساتھ ہم کلام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی وحی نازل نہیں فرمائی ہے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، وہ لوگ الزام تراشی کرتے تھے کہ اس قرآن کریم کو رسول رحمت نے اپنی جانب سے گھڑ دیا ہے، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، یا وہ کچھ لوگ جو غلام اجمی تھے یا دوسرے جو میرے کریم آقا پر ایمان لے کے آئے تھے، کہتے تھے ان کے ساتھ مل ملا کر یہ قرآن مجید فرقان میں گڑھ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ ان کی اس ہرزہ سرائی کے جواب میں، ان کی تردید میں رب کائنات نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی کہ محض اس نبی مرشد رحمت عالم پر ہی رب کائنات نے وہی نازل نہیں فرمائی، بلکہ حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے کے سارے انبیاء کے پاس وہی آتی رہی ہے، نازل ہوتی رہی ہے۔ یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، حیران کن بات نہیں ہے، بلکہ یہ مبنی بر حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جو نازل فرمایا وہ عزیز ہے، غالب حکمت والا ہے، زبردست ہے۔ عزیز کا لفظ معنی ہوتا ہے غالب ہونا۔ ہم محبوب کے لیے لفظ عزیز استعمال کرتے ہیں، وہ میرا بڑا عزیز ہے استعمال کرتے ہیں۔ عزیز کا معنی پیارا نہیں ہوا کرتا، عزیز کا معنی ہوتا ہے عزت والا، غلبے والا، اسی سے لفظ معزز ہے،
کہتے بہت زیادہ وہ عزت والے ہیں، معزز ہیں، عزت والے ہیں۔ تو عزیز کا معنی ہوتا ہے عزت والا، غالب۔ محبوب کو عزیز اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی محبت کا غلبہ دل پر ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے میرے نزدیک وہ عزت والا ہے، عزیز ہے۔ تو جو زبردست عزتوں والا ہے، حکیم، محض عزتوں والا ہی نہیں بلکہ حکیم بھی ہے، دانا ہے۔ حکمت الحکمت، گھوڑے کے منہ میں دی گئی لگام کا وہ حصہ جو گھوڑے کو سیدھا رکھتا ہے اس کو الحکمہ کہا جاتا ہے۔ مراد یہ لیا جاتا ہے کہ وہ شے، وہ صفت، وہ اعلی صفت کہ جو کسی کو بالکل درست رکھنے والی ہو، اس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ یعنی ہر اعتبار سے مکمل ترین طور پر کسی کو صحیح سمت پر چلانا اور صحیح رکھنا، یہی حکمت ہے۔ اور رب سے بڑھ کر کائنات میں کوئی حکیم ہے ہی نہیں ہے۔ جس انداز سے اسے ہر چیز کو مینٹین کیا، درست بنایا، صحیح رکھا، اس کی ذمہ داری، اس کی ڈیوٹی لگائی، اس سے بڑھ کر کوئی بھی حکیم نہیں ہے۔ دیکھیے گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جس پہ اس رب کائنات نے بولنے کی قوت عطا فرما دی، یہ اس کی حکمت ہے۔ اسی جسم کا ایک حصہ ہے جس کو دیکھنے کی قوت عطا فرما دی، یہ اس کی حکمت ہے۔ کان دیکھ نہیں سکتے، آنکھ سن نہیں سکتی، زبان یہ گفتگو کرتی ہے، ہاتھ پکڑتے ہیں۔ اس حکیم نے جس کی ذمہ داری، جو اس نے حکم لگایا، بہترین حکمت کے ساتھ حکم لگا دیا ہے۔ یہ اس کے حکیم ہونے کی زبردست دلیل ہے۔ جو بنایا، جہاں بنایا، بے مثال بنایا اور صحیح بنایا۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، لہو اسی رب کائنات جل وعلا کے لیے ہے، یعنی وہ مالک ہے، لا ملکیت کے لیے ہے۔ وہ اللہ مالک ہے، کس کا؟ ما فی السماوات، ان ساری چیزوں کا جو آسمانوں میں ہیں۔ ایک آسمان نہیں، سارے آسمانوں میں۔ جہاں تک ہماری عقل کی رسائی نہیں ہے، ہمارا فہم، ہمارا شعور، ہماری دانائی، ہمارا ادراک بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ رب کائنات کی قدرتیں بہت وسیع ہیں۔ ہم تو پہلے آسمان تک نہیں جانتے، باقی آسمانوں کے بارے میں ہم کیا جانیں گے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے وہ مالک ہے ان سب کچھ کا جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو زمین میں ہے اس کا بھی وہی مالک ہے۔ ہم نہیں جانتے زمین میں کیا کچھ ہے، ہمیں نہیں علم ہے۔ آپ جانتے کہ نئی نئی اشیاء زمین سے دریافت ہو رہی ہیں۔ سوچیے ذرا، کیا میرے اور آپ کے آقا تاجدار عرب و عجم، شفیع معظم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں زمین سے تیل نکلتا تھا؟ آج نکلتا ہے۔ وہ کتنی اشیاء ہیں کہ جو زمین کے اندر چھپی ہوئی ہیں، اس پہ خزانے چھپے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ وہ آہستہ آہستہ باہر نکل رہے ہیں، زمانہ نہیں جانتا مزید کیا کچھ زمین کے اندر ہے۔ جو بھی ہے، جہاں بھی ہے، جس قدر بھی ہے، میرا اللہ جانتا بھی ہے اور اس کا مالک بھی ہے۔ سب کچھ اسی کے لیے ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ رب کائنات بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی بلند و بالا ہے، بہت ہی عظیم المرتبت ہے، وہ عظیم اور بہت ہی عظمت والا ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ انسان اس کی عظمتوں کا ادراک کر سکے، ممکن ہی نہیں ہے۔ انسان ایک حد تک کسی چیز کو جانتا ہے، حد سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کی عقل محدود ہے۔ بالکل سادہ سی مثال دے کے میں سمجھاتا ہوں۔ یہ ایک قلم ہے میرے پاس، میں نے قلم کا ڈھکنا اتار لیا ہے۔ اب میں اس قلم کے ڈھکنے کو اس ٹیبل پر رکھوں اور اس سے سوال کروں، بتا یہ کس کا بنا ہوا ہے؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ یہ کس کا بنا ہوا ہے؟ لکڑی کا۔ کس کا بنا ہوا ہے؟ لکڑی کا۔ یہ اس کے ساتھ ایلومینیم لگا ہوا ہے۔ میں اس کو یہاں لگا دوں اور اس سے پوچھوں یہ ٹیبل کس کا بنا ہوا ہے، یہ کیا کہے گا؟ ایلومینیم کا۔ تو کیسے سچ کہا؟ ٹیبل تو ایلومینیم کا نہیں بنا ہوا ہے، یہ تو لکڑی کا بنا ہوا ہے، تھوڑا سا ایلومینیم لگا ہوا ہے۔ یہ کیوں کہے گا ایلومینیم کا؟ کہ اس کی ایک حد ہے سمجھ کی،
اس کے ادراک کی ایک حد ہے، اپنی حد سے یہ تجاوز نہیں کر سکتا، یہ اپنی حد سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ انسان کی عقل ایک محدود ہے، وہ رب کی قدرتوں کو نہیں جان سکتی۔ جتنا کوئی دیکھتا ہے سمجھتا بس یہ ایسے ہے، حقیقت کو پوری طرح نہیں جان سکتا، کیونکہ اس کی عقل محدود ہے۔ میرے اللہ کی قدرتیں لامحدود ہیں۔ وہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بہت اعلیٰ ہے اور بڑی عظمت والا ہے، اتنی عظمت والا، اتنی طاقت والا، اتنے غلبے والا، اتنی حکمت والا، مگر وہ بردبار کتنا ہے، کریم کتنا ہے، رحمت فرمانے والا کتنا ہے، کس قدر وہ درگزر سے کام لیتا ہے۔ خود فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب تھا کہ جلال الہیہ سے، اللہ رب العزت جل وعلا کے جلال سے، اس کے روب و دبدبا سے ڈرتا ہوا، کپ کپاتا ہوا آسمان پھٹ پڑتا، سارے آسمان پھٹ جاتے، من فوقہن، ان کے اوپر سے سارے آسمان ہی پھٹ جاتے۔ رب تو رب ہے، رب کائنات کے کلام کی قوت کیا ہے۔ خود فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل فرما دیتے تو ہیبت الہیہ سے وہ ذرہ ذرہ ہو کے بہہ جاتا، اس پہ ہمت نہ ہوتی کہ اللہ کے کلام کو برداشت کر سکے۔ تو جو اللہ کے کلام کی یہ طاقت ہے تو خالق کائنات کے روب و دبدبا کا عالم کیا ہوگا۔ ان آسمانوں کا قائم رہنا، اس زمین کا قائم رہنا، یہ رب کائنات کی رحمت کی وجہ سے ہے، اس کی شان کریمی کی وجہ سے ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، اور اس کا دوسرا ترجمہ، اس کی دوسری شرح، دوسری تفسیر یہ ہے، میں پہلے اس کی سادہ سی مثال دوں گا اور پھر اس کے بعد آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ میری بات آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ آپ سارے کے سارے میرے شاگرد ہیں، میرے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں۔ کوئی آدمی آپ کی موجودگی میں مجھے گالی بکے، آپ برداشت کریں گے؟ آپ کی محبت کا تقاضا کیا ہوگا؟ آپ اس کو سزا دیں گے، یہی ہوگا نا؟ آپ اس کو سزا دیں گے۔ کیوں سزا دیں گے؟ کہ تو ہمارے محبوب کو، ہمارے لیے قابل احترام کو، ہمارے استاد محترم کو گالی بک رہا ہے، تو گستاخی کر رہا ہے۔ میں برداشت کر لوں تو کر لوں، میں کہوں چلو کوئی بات نہیں، مگر آپ برداشت، یہ کیا ہوگا؟ وفا کا تقاضا ہے۔ یہ کیا ہے؟ وفا کا تقاضا ہے۔ اگر آپ میں وفا پائی جاتی ہے تو آپ کبھی بھی میری شان میں گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ زمین بھی میرے رب سے وفا کرتی ہے، آسمان بھی میرے رب سے وفا کرتا ہے۔ ایک انسان اور ایک جن، یہ دو ہیں جو بے وفائی کرنے والے ہیں۔ کفر کرنے والے یا انسان ہیں یا جن ہیں، سارے نہیں۔ ایمان والے تو ایمان والے ہیں نا، یعنی کافر یا جن ہیں یا انسان ہیں۔ جنوں اور انسانوں کے سوا کائنات کی کوئی بھی شے اپنے رب سے بے وفائی کرنے والی نہیں ہے۔ تو جب کافروں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی بکی، والعیاذ باللہ تعالیٰ، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، العیاذ باللہ تعالیٰ، ثم العیاذ باللہ تعالیٰ۔ بہت بڑی گستاخی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب اولاد کی نسبت کرنا۔ آپ سارے سمجھدار ہیں، آپ جانتے ہیں خاوند کو بیوی سے بیٹا حاصل کرنے کے لیے کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، کیا پروسیس ہے۔ صرف یہ جملہ کہہ کے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی شان میں کتنی بڑی گستاخی کر دی، کتنی بڑی گستاخی کر دی۔ بنو خزاعہ وغیرہ بعض کافروں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیا، کتنی بڑی گستاخی کر دی۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، کتنی بڑی گستاخی کر دی۔
پھر انہوں نے معاذ اللہ تعالیٰ سملات منات عزا کچھ بوڑھی عورتیں بدمعاش عورتوں کو الہ مان لیا۔ اصاف و نائلہ بدکار تھے، بدکاری حرم کعبہ میں کی تھی، رب کائنات ان کو پتھر کا بنا دیا، انہوں نے ان کو رب مان لیا۔ کتنی بڑی گستاخی کی رب کائنات کی۔ قریب تھا کہ زمین پھٹ جاتی وفا کی وجہ سے، ان کو نگل لیتی، تم میرے رب کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، زمین ان کو نگل لیتی۔ آسمان کی وفا کا تقاضا ہے کہ آسمان ان پر پھٹ پڑتا، پہاڑ ان کے پڑکچے اڑا دیتے، اتنے پتھر برساتے، مگر رب کائنات اپنی رحمت کے ساتھ سب کو روک دیا سب کو۔ کتنا کریم ہے۔ میرے نبی کو فرما دیا، پہلے انبیاء کو بھی، ان کافروں کو کہہ دو، میرے گستاخوں کو کہہ دو، میرے نافرمانوں کو کہہ دو، میری شان میں بکواس بکنے والوں کو کہہ دو، سچے دل سے معافی مانگ دیں، مجھ کو میری عزت کی قسم ہے سارے گناہ ہی معاف فرما دوں گا۔ عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے، غالب بھی ہے، سزا دینے پہ قادر بھی ہے، کوئی بھاگ بھی نہیں سکتا اس کے حضور سے، مگر کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے۔ لا ریب اس کی رحمت اس کے غضب سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب تھا کہ آسمان پھٹ جاتے ان کے اوپر سے، والملائکۃ اور فرشتے یسبحون بحمد ربہم، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے نافرمان انسان، نافرمان جن، تیرا رب تیری عبادت کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کی بھی عبادت کا محتاج نہیں ہے، نہ فرشتوں کی نہ تیری عبادت کا محتاج ہے، مگر دیکھ تو نافرمانی کرتا ہے، ذرا رب کائنات کے فرشتوں کو دیکھ، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، اپنے رب کی حمد بھی بیان کرتے ہیں۔ مجھے یہاں حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کشف المحجوب سے ایک واقعہ یاد آیا۔ کسی اللہ کے برگزیدہ بندے کو کسی شخص نے ایک خط لکھا جس میں ان کی شان میں گستاخیاں کی گئی تھیں، مکار، دغا باز، فریبی، جھوٹوں کا امام، معاذ اللہ تعالی جھوٹوں کا پلندہ، معلوم نہیں کیا سے کیا کچھ اس شخص نے ان کی شان میں بکواس بک دی تھی۔ ان کے مرید کے ہاتھ وہ خط لگا تو وہ تو غصہ میں لال پیلا ہو گیا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو قتل کر دوں گا، اس کی جرت کیا ہے میرے شیخ کی شان میں ایسی غصہ کے بکے۔ تو وہ بزرگ، مجھے اس وقت ان کا اس میں گرامی یاد نہیں، حضور داتا صاحب نے نام لکھا ہے ان کا، لیکن مجھے یاد اس وقت یاد نہیں ہے۔ وہ فرمائیں لگے اتنا غصے میں نہ، جا اندر ایک صندوق پڑا ہے وہ اٹھا لا۔ وہ صندوق اٹھا کے لایا، میں اس کو کھول، صندوق کو کھولا تو وہ صندوق خطوں سے بھرا پڑا تھا۔ فرمایا کہ خط اٹھا کے پڑھ، ان خطوں میں ان کی تعریف و اوصاف کے بڑے ہی پیارے تذکرے تھے، تم اللہ کے محبوب ہو، اللہ کے پیارے ہو۔ تو وہ فرمائیں لگے یاد رکھ، اچھی طرح ذہن نشین کر لے، یہ جو میری تعریف کی گئی ہے، میری تعریف میں کتنے ورق سیاہ کیے گئے ہیں، اس تعریف سے میرا مرتبہ بڑا نہیں ہے، اور اس توہین سے میرا مرتبہ کم نہیں ہوا، فکر نہ کر، میرا مرتبہ وہی ہے جو میرے رب کی حضور ہے۔ کوئی ہمیں اچھا کہے، کوئی ہمیں برا کہے، کسی کی برائی ہمارے مرتبے کو کم نہیں کرے گی، اور کسی کا ہماری عزت کرنا اللہ کے حضور ہمارا مرتبہ بڑھائے گا نہیں۔ جہاں لوگ برائی بیان کرنے والے ہوتے ہیں وہاں اچھائی بھی ادھر۔ انسان کی حالت یہ ہے، اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے، اور ادھر فرشتوں کا عالم کیا ہے، اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں، اپنے رب کی حمد کرتے ہیں۔ او غافل انسان، ذرا تو دیکھ تیرا پروردگار کیا فرماتا ہے، سبحان اللہ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر بسنے والوں کے لیے فرشتے طلب استغفار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ایمان والے تجھے مبارک ہو. میرے اور آپ کے کریم آقا رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ایک ارشاد گرامی قدر کا یہ مفہوم بنتا ہے. جب کوئی آدمی باوضو نماز عشاء ادا کرنے کے بعد وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ کر لے، وہ پہلے ہی وضو شرط نہیں ہوتا، باوضو سو جاتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا کرتا سوتا ہے. مفہوم حدیث ہے رب کائنات ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے جو ساری رات اس کے سہارے کھڑا ہو کر اس کے لیے طلب استغفار کرتا رہتا ہے. ایمان والے رب کائنات کو تو کتنا محبوب ہے، اور یہ سارا صدقہ ہے میرے نبی کا صلی اللہ تعالیٰ حبیبہ. رب کی فرماتا کنتم خیر امت، اے میرے محبوب کی امتیو تم مجھے بڑے پیارے لگتے ہو، بڑے محبوب لگتے ہو. سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، اور امام ترمذی نے اپنی جامع میں اس کو نقل کیا. میرے اور تیرے آقا رب ذوالجلال کے محبوب تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا جو کہ صبح کو 3 مرتبہ پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، 3 مرتبہ یہ پڑھے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیات مبارکہ کی تلاوت کر لے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ آخر تک 3 آیات مبارکہ کی تلاوت کر لے، صبح کے وقت کر لے تو شام تک اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں جو اس کے حق پہ طلب استغفار کرتے رہتے ہیں. اگر اس دوران اس بندے کی موت واقع ہو جائے تو رب کریم کے محبوب مکرم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے مرتبہ شہادت عطا فرما دیتا ہے، اور یہی اجر اسے ملتا ہے جو رات کو پڑھ لیتا ہے، شام کو پڑھ لیتا ہے. کتنا کرم فرماتا ہے رب کائنات میرے نبی کی امت کے لیے. یہ سب کچھ میرے نبی نے مانگ کے لے لیا. رب فرماتا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارے لیے یہ بہت کچھ مجھ سے طلب کرنے والے ہیں، مانگتے حریص ہیں. وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے لیے تو سراپا کرم ہے ہمارے محبوب. رب ذوالجلال فرماتا ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، فرشتے طلب استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو زمین پہ رہنے والے ہیں. کیا عجب ہے کہ ان کے استغفار کے صدقہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، ان کی دعاؤں کے صدقہ سے ہم بچے ہوئے ہیں کہ آسمان ہم پہ نہیں گر رہا، زمین ہمیں نہیں نگر رہی. رب کریم فرماتے ہیں الا سن لو، خبردار، ان اللہ هو الغفور الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ. سن لو، بے شک اللہ تعالیٰ وہ بہت ہی بخشنے والا ہے، بہت ہی رحمت نازل فرمانے والا ہے. سبحان اللہ تعالیٰ وبحمدہ، سبحان اللہ تعالیٰ وبحمدہ. ایک ایمان والا جب ایسی آیات مبارکہ کو پڑھتا ہے تو ایمان کو کتنی جلا ملتی ہے، دل میں کتنی خوشی پیدا ہوتی ہے، کس قدر سرور اور کیف کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، نزول سکینہ ہو جاتا ہے کہ میرا رب کتنا کریم ہے، کتنا غفور رحیم ہے. تو پھر اے غافل انسان تیری ذمہ داری کیا ہے؟ اتنے کریم رب کی نافرمانی کرے گا، اتنی رحمتیں فرمانے والے کا کہنا نہیں مانے گا. تجھے تو چاہیے تو اپنی جان بھی اس کی رضا کی خاطر قربان کر دے، کبھی اس کی نافرمانی نہ کر، شیطان کا کہنا نہ مان. رب کائنات جل وعلا مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن مجید فرقان مجید کو صحیح سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتاب.